Assalamu alaikum, dear student. Today class 7th, subject is geography, subject political science. Political science. Date is 26th of August 2020. تو ہمارا جو چیپٹر ہے گروئنگ اپ ایز اے بوائے، اپ ایز بوائے اینڈ گرل. جیسے کہ کل ہم نے اس کے بارے میں انٹروڈکشن دی کہ ایک بوائے اور گرل گرو ہونے میں انسان کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہے کہ جب انسان لڑکا بن جاتا ہے یا لڑکی بن جاتا ہے تو اس کے یعنی جو پرسنالٹی ہیں وہ اسی پہ منحصر ہو جاتی ہیں کہ یہ بچہ یعنی آگے جا کے کیا کرے گا اور یہ کیسی زندگی بسر کرے گا. تو اس طریقے سے ہم نے کل اس کی امپورٹنس تھوڑی سی بتا دی تھی. آج ہمیں ایک جگہ پر یعنی یہاں پر سیموا، یہ ایک سیمن آئی لینڈ ہے. گروئنگ جو آج کا ٹاپک ہے، گروئنگ اپ ان سیموا ان دا 1920s. تو یہاں پر یہ اس کی تھوڑی سی ہمیں جانکاری دیتے ہیں بک والے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیں گے. The Salmon Island are parts of a large group of islands in the southern part of Pacific Ocean. پیسفک اوشن کے یعنی ایک بہت بڑے حصے پہ یہ آئی لینڈس ہیں، ساؤدرن پارٹس پہ. In 1920s, according to research reports on Salmon Society, children did not go to school. یہاں پر سکول نہیں جاتے تھے. Not go to school. جیسے کہ ہمارے یہاں بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سکول جاتے ہیں، ان کی ایک الگ زندگی ہوتی ہے. اور یہاں پر جو سیمن آئی لینڈ ہے، یہاں کے بچے سکول نہیں جاتے تھے اور ان کی زندگی ایک الگ قسم کی زندگی ہوگی. تو اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے. They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. اب یہ سیکھ پاتے تھے ان یعنی بڑے بچوں سے یا اپنے گھر کے بڑے بزرگوں سے. یہ سیکھتے تھے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کیسے کریں گے اور باقی جو گھر کے کام ہیں وہ کیسے کرنے ہیں. فشنگ واز یعنی فشنگ واز a very important activity on island. Young people therefore learned to undertake long fishing expedition, but they learned these things at different points in their childhood. اب یہ یہاں پر فشنگ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، تو یہ یہاں پر جان لیتے تھے کہ سیکھ لیتے تھے ایک خاص زندگی میں کہ فشنگ کیسے یعنی بچپن میں ہی. مثال کے طور پر جو ہمارا علاقہ ہے تو وہ ان کے یعنی ان کے بچپن سے تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، ان کی ایکسپیرئنس سے تھوڑا ڈفرنٹ ہے. ہم سکول جاتے ہیں، وہ سکول نہیں جاتے. تو اب اگر ہم اپنے سکول جانے کی ایک تصویر دیکھ لیں گے تو بچے ہمارے جو گرلز ہیں اس طریقے سے سکول جاتی ہیں، تو ان کی زندگی کی جو الگ حساب کتاب ہے. تو اب اگر ہم وہاں ان کی زندگی دیکھیں گے، وہ فشنگ کر رہے ہیں، وہ دوسری چیزیں کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ انہی چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی زندگی ہماری زندگی سے تھوڑی سی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. As soon as the babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. جو ان کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھ بھال کرتے ہیں. Older children, often as young as 5 years old, took over this responsibility. Both boys and girls looked after their young siblings, but
By the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue looking after small children or do errands for adults till they were teenagers. But once they became teenagers, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantation, learned how to weave baskets. Cooking was done in special cooking houses, where boys were supposed to do most of the work while girls helped with their preparations. تو اب یہ ہم نے جان لیا یہاں پر 14 کے بعد ایک ان کو فریڈم سا مل جاتا ہے. یہاں پر گرلز کو بھی فریڈم مل جاتا ہے. وہ بوائز کے ساتھ وہاں پر کھیلتے ہیں, وہ بوائز کے ساتھ وہاں پر فشنگ کو جاتے ہیں, وہ بوائز کے ساتھ وہاں پر مل جاتے ہیں, گل مل کے وہ وہاں پر کام کرتے ہیں, اور وہاں پر ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بوائز گرلز اکٹھے کرتے ہیں. مگر ہم جب اپنی سوسائٹی کی بات کریں گے یا یہاں پر ہندوستان میں ہم دیکھیں گے انڈیا کے, یعنی یہاں پر ہندوستان کے مدھیہ پردیش کا علاقہ بھی 1960s کی بات انہوں نے کہی ہے اس کتاب میں. تو انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے کہ یہاں کی جو بوائز گرلز جب وہ 6th اسٹینڈرڈ میں آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا ویوہار ہو جاتا ہے یا وہ کیسے آپس میں زندگی گزارتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ بوائز اور گرلز میں ڈفرینسز کیا ہو جاتی ہیں, تو ان میں آپس میں کیسا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے یا کس قسم کے یعنی خیالات آپس میں ابھرتے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم.